اگر سحری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے؟ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے جی، اگر وہ فرض روزہ ہے تو۔ نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں گھر آتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے، تو آپ فرماتے اچھا میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ تو فرض روزے کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے، تو آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کہ وہ 8 پیرا رکھ کے منہ ہی نہ پیا ہوئے، یہ ہوئے کہ باقی 5 روزے داران اس ایک کلے دا روزہ سنبھالنا پہ جائے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے، آپ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، ایک بندے نے روزہ رکھ کے 10 بندے نے مصیبت پائی ہوئی ہے، تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کے علم میں آپ وسلم کی نماز جو احادیث سے ثابت ہے کتنے منٹ کی ہوگی فرض نماز؟ بھائی ہم نے جو حساب لگایا کم از کم نماز جو ہے نا 15 سے 20 منٹ کی بنتی ہے، ظہر و عصر کی، اور فجر کی تقریباً پونے گھنٹے کی، 20 منٹ سے کم کی نہیں بنتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں ایون صورتیں بھی آئی ہیں کہ آپ نے کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں۔ وہ صرف صورتیں ہی پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ چاہیے ایک رکعت کے اندر، اور صحابہ کہتے ہیں بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام بعض کا ان صورتوں کو بلند بھی 1-2 آیات پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ اور اسی طریقے سے فجر تو بہت لمبی ہوتی تھی، اندھیرے کے وقت شروع ہوتی تھی اور خوب روشنی میں ختم ہوتی تھی، پونا گھنٹہ کم از کم بن جاتا ہے۔ آپ ان صورتوں کو بھی دیکھ لیں، سورہ سجدہ آتی ہے، اسی طریقے سے سورۃ الدہر آتی ہے، اور صورتیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدے میں بعض اوقات 10 دفعہ تسبیحات شمار کر لیتے تھے۔ اور یہ جو مشہور ہے جی، یہ جی طاق ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہے جی، طاق ہونی چاہیے، اس میں 10 کے الفاظ ہیں، جفت بھی ہو سکتی ہیں، جفت بھی اللہ ہی کا ہی ہے، طاق بھی اللہ ہی کا ہے۔ البتہ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے، لیکن جفت سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا۔ اللہ کے حروف تہجی جو ہیں وہ بھی جفت ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد کے حروف تہجی بھی جفت ہیں، میم ہا میم دال، اے پکی ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ ہے کہ بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے، نماز کے پیچھے مقتدی تنگ پڑ جائے۔ انڈیا پاکستان میں ویسے چھوٹی نماز ہونی چاہیے، کیونکہ مفتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا پڑھ رہا ہے، ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ نماز لمبی ہو؟ نماز لمبی ہونے کا اس کا انٹرسٹ ہے جس کو قرات کی آواز یا وہ چیز سمجھ آ رہی ہو۔ اور صحابہ کرام، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ظہر اثر کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلی اور دوسری رکعت میں صورتیں بھی ساتھ ملاتے تھے فاتحہ کے۔ اگر کسی کو بہت صورتیں یاد ہیں اور امام بھی لمبی قرات کرتا ہے ظہر و عصر میں تو پیچھے اپنی پڑھتا جائے ساتھ ساتھ۔ مغرب عشاء اور فجر میں تو چلے وہ پھر بھی سن رہے، اور اگر ترجمہ آتا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو انٹرسٹ فیل ہوگا۔ لیکن وہ حضرت معاذ بن جبل نے لمبی نماز پڑھا دی تھی سورہ بقرہ، تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا تھا کہ تم متنفر کرنا چاہتے ہو۔ اس حدیث کو لوگ کوٹ کر کے نہ کہتے ہیں نماز مختصر پڑھانی چاہیے، اتنا ظلم کرتے ہیں۔ بھئی انہوں نے بقرہ پڑھائی تھی، بقرہ جو ہے وہ 2.5 سپارے بنتے ہیں، تو تسی اللہ کے بندے سورہ زلزال بھی پڑھ لیجئے، تسی کہتے ہو لمبی ہوگی، نہ آتا ہی نہیں پڑھو۔ تو بھئی 2.5 سپارے کی بجائے اگر کوئی 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے تو پھر لمبی نہیں ہوگی۔ یہ لمبی تو اڑے والی نہیں، انڈیا پاکستان والی، یہ وہ والی لمبی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سوری میں دوسری میں آل عمران پڑھ رہے تو وہ تو بہت لمبی ہوگی نا۔ ٹھیک ہوگا جی؟ ایک بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد، روزے کی شروع تو نہیں ہو گئے کدھر ہے، نیڑے ہی ہو گئے نا، من تو نہیں پتا، حالت مہینہ پہ ہے۔ روزے کے پر مسئلہ نمبر میرا آپ جو ہے نا وہ 53ABCD 4 لیکچر ہیں 1.5 گھنٹے کے HD کیمرے میں، کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں، میں چھڑا ہو دیکھ لو۔ ایک بندہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے، ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے اچھا یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سحری کے بعد 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا، وہ ابو داؤد کی حدیث کا غلط مطلب انہوں نے لیا، میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس، کھانا کھا رہا تھا، اس دوران ختم سحری ہوگی، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں اس میں سے کچھ لے لو۔ اور ایک بندہ ختم سحری کر چکا ہے، اب وہ انتظار کر رہا ہے اذان شروع ہوتا ہے میں پانی پیاں، ادھر روزہ کو نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ڈفرنٹ چیز ہے۔
علی بھائی نماز محمدی کے پریکٹیکل میں آپ نے ربی جلنی کی جو دعا کی ہے وہ نہیں پڑھی تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 70A میرا 3 گھنٹے کا لیکچر ہے، تھیوری پہلے، اس کے بعد 40 منٹ کا پریکٹیکل ہے۔ 15 منٹ والا جو پریکٹیکل ہے وہ شارٹ ہے، پورا پریکٹیکل 45 منٹ کا ہے، وہ 70A کا ہی آخری پورشن ہے۔ اس میں نے بتایا ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز میں درود شریف پڑھ چکو تو پھر جو چاہو اپنے رب سے مانگو، تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ طاؤس تابعی جو تھے، جو شخص نماز کے تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال نہیں پڑھتا تھا نا، تو اس کو کہتے تھے تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، لہذا نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے، اور اگر کوئی یہ دعا نہیں مانگتا تھا اس کو کہتا تھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ۔ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ تابعین کے نزدیک یہ بڑی اس کی امپورٹنس ہے، اس لیے میں نے یہ بتائی ہے آپ کو روایت صحیح مسلم کی، تاکہ آپ یہ دعا یاد کریں، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے اور ہمیں بھی حکم دیتے۔ تو اس دعا کا حکم ہے، باقی ساری دعائیں آپشنل ہیں، حکم جس دعا کا ہے وہ ایک ہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوپر میرا ریسرچ پیپر نمبر 8 میں نے یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسپیشل دعا سکھائی تھی تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، دعائے ماثورہ، دعائے ماثورہ وہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں۔ کیا جی؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدقے جاؤں۔ میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں، کیڑے لینے جے؟ جب مسلمان ہو تو پھر وہی لوگ ہو گے، جب کچھ اور ہو ہندو سکھ عیسائی تو پھر جو مرضی لینے رہو۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا، وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 121، قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالوورز کے۔ اس میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی، اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ اس نبی کا، اس امت کا نبی، اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں سناؤں قرآن؟ آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر، آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے۔ امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ نبی علیہ السلام قیامت الدن شکایت کریں گے اللہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی،
لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے تکی جائے گی. پتہ چل جائے گا, پتہ نہیں چلے گا, لگ پتہ جائے گا. یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, ایک امام کو کھڑا کریں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف. تو جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس کرو. تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن. تو یہ امام یہ ہے, یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام, لیڈر, شہید, ٹھیک ہے جی, دائی, یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے. سورہ الزمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں نا, جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا, کوئی رسول؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سی کہ جی تجھ تقلید کر لیتے.